السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ قابل احترام صدر انجمن، مشفق اساتذہ کرام، حکم صاحبان، عزیز ساتھیوں، آج کے اس سالانہ مسابقاتی انجمن میں مجھے جس موضوع کا مکلف بنایا گیا ہے وہ ہے عقیدہ آخرت پر ایمان، ثمرات و اثرات۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں۔ عقیدہ کے لغوی معنی ہیں گرہ لگانا اور پختہ عزم کرنا، اور اصطلاح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات پر پختہ یقین کرنے کے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 6 باتوں پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے ان میں 5واں جز عقیدہ آخرت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث میں اس کی وضاحت ان الفاظ میں کی گئی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو اور یوم آخرت کو حق جانو اور مانو، اور اس بات کو بھی حق جانو کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، چاہے وہ خیر ہو یا شر ہو۔ دنیا کا موجودہ نظام ابدی نہیں بلکہ ایک وقت مقررہ پر اس کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ عقیدہ آخرت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اس بات کا پختہ یقین رکھے کہ ایک دن لازماً ایسا آئے گا جس میں تمام انسانوں کے اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ میرے بندو، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں فضول میں پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں بیکار میں پیدا کیا ہے اور تم کبھی ہماری طرف پلٹ کر کے نہیں آؤ گے؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا انکم محشورون یوم القیامۃ حفاۃ عراۃ غرلا۔ قیامت کے دن لوگوں کو ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنے کے اٹھایا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کما بدانا اول خلق نعیدہ، جس طرح ہم نے تمہیں ماں کی پیٹ سے پیدا کیا تھا، نہ تمہارے پیر میں جوتا چپل تھا، نہ تمہارے بدن پر کپڑا تھا، اور نہ تمہارا ختنہ ہوا تھا، اسی حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا قیامت کے دن۔ چنانچہ انسان اس حقیقت کو تسلیم کرے کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا عالم پیدا کرے گا اور ان کا محاسبہ کرے گا، اور ان کے حساب و کتاب کے بعد جو نیک قرار پائیں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو برے اعمال کے ساتھ حاضر ہوں گے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ اور یہی انسان کی کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکہ ہے۔ عقیدہ آخرت کے ثمرات کیا ہیں؟ اس دن کے اجر و ثواب کی امید و طلب میں اطاعت و فرما برداری کی رغبت، اس کی حرص، اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے نافرمانی سے بیزار ہونا، آخرت کی نعمتوں اور ثواب کی امید پر مومنوں کے لیے دنیاوی نعمتوں سے محرومی پر تسلی۔ عقیدہ آخرت کے اثرات، عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص برائیوں سے نفرت کرنے لگتا ہے، کیونکہ اسے علم ہوتا ہے کہ وہ ان کے نتیجے میں عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اسے نیکیوں سے محبت ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسے نیکی کا اجر دیا جائے گا۔ عقیدہ آخرت سے انسان کے دل میں صبر و تحمل کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ حق کی خاطر جتنی بھی تکلیفیں برداشت کی جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا اجر اور بدلہ دیا جائے گا۔ عقیدہ آخرت کے اثرات میں سے ایک اثر یہ بھی ہے
کہ انسان نڈر ہو جاتا ہے، بہادر ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے مٹ جانے کا ڈر انسان کو بزدل بنا دیتا ہے، مگر جب دل میں یقین موجود ہو کہ اس دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، پائیدار اور دائمی زندگی آخرت کی ہے، تو انسان نڈر ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے سے بھی نہیں کتراتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ عقیدہ آخرت انسان کی زندگی پر لامحالہ پڑتے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت کے دن پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔